نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، بیک وقت 3 طلاقیں، 1 طلاق رجی ہے۔ ائمہ علماء احناف اہل سنت کا فتویٰ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے فتوے سے رجوع۔ اسلام کا ضابطۂ طلاق انتہائی سادہ اور اعتدال پر مبنی ہے، لہذا شرعی احکام کو مشکل اور دقیق بنا کر لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا کرنا دین کی خدمت ہرگز نہیں ہے۔ مجلس واحد کی 3 طلاقوں کو 3 واقعہ ہونا قرآن کی کسی نص سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ صریح طور پر کہیں نہیں کہا گیا کہ آن واحد کی 3 طلاقیں 3 واقعہ ہوں گی۔ قرآن مجید کی کوئی صریح نص موجود نہیں۔ جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں جن کا محل دوسرا ہے، یا ضعیف احادیث پیش کی جاتی ہے، اس لیے ان سے دلیل پکڑنا بالکل درست نہیں ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں تک 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ آج تک کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول اسناد کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نقل نہیں کیا کہ کسی شخص نے بیک کلمہ 3 طلاقیں دی ہوں اور آپ نے ان 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہو، بلکہ اس سلسلہ میں جو احادیث بھی مروی ہیں وہ بالاتفاق اہل علم صحیح نہیں ہیں۔ ہاں، احادیث صحیحہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے متفرق طور پر مختلف وقتوں میں 3 طلاقیں دی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک وقت 3 طلاقوں کا یہ حکم نافذ کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ارشاد ہے، بلکہ فرمایا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، کاش ہم اس کو ان پر جاری کر دیں۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذاتی رائے تھی، اور امت کو اس مقبوض اور ناپسندیدہ فعل سے باز رکھنے کے لیے تعزیری قدم اٹھایا گیا تھا۔ یہ تعزیری سزائیں زمانہ اور حالات کے بدلنے سے بدل جایا کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں زانی کی حد 100 درے لگانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد 100 و تغریب عام، یعنی اسے 100 درے لگائے جائیں اور 1 سال جلا وطن کر دیا جائے۔ جب چند آدمیوں کو جلا وطن کیا گیا تو وہ کفار کی صحبت سے متاثر ہو کر مرتد ہو گئے۔ علماء احناف نے یہ کہہ کر جلا وطنی کی سزا کو ساقط کر دیا کہ یہ تعزیر ہے، اور اب اسی سے بجائے اصلاح کے ارتداد کا دروازہ کھل گیا ہے، اس لیے اب یہ تعزیر ساقط کرنا ضروری ہے۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف فقہ عمر صفحہ نمبر 178 میں فرماتے ہیں، اس روایت میں بے حد اشکال ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار فرمایا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب یہ نسخ کیسا؟
لیکن میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 تک ہے۔ اگر ایک مرد ایک ہی مجلس میں یہ کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی تو یہ 1 طلاق ہے، کیونکہ مرد نے ایک ہی مرتبہ کہا ہے۔ مسند احمد جلد اول صفحہ نمبر 265 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، طلق رکانہ بنت عبد یزید اخو بنی مطلب امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد فحزن حزنا شدیدا قال فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فأرجعها ان شئت قال فرجعها۔ مسند احمد جلد اول صفحہ نمبر 265 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بنی مطلب کے ایک شخص رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ پھر اسے اس پر سخت پریشانی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے کیسے طلاق دی ہے؟ کہا کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، اگر چاہے تو اس سے تو رجوع کر لے۔ تو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت مرفوع حدیث موجود ہو اور اس کے مقابلے میں آثار صحابہ میں اختلاف پایا جائے تو اس وقت صحیح مرفوع حدیث پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ مرفوع حدیث کا تعلق اس مقدس ہستی سے ہے جو معصوم ہے، جس پر ہر وقت وحی الہی کا پہرا موجود رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص بھی خطا اور نسیان سے پاک نہیں ہے۔ تو جب صحیح مسلم میں مرفوع حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے شروع میں جب کوئی آدمی اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تھا تو انہیں ایک شمار کیا جاتا تھا، تو اس مرفوع حدیث پر عمل ہوگا اور موقوف کو نظر انداز کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں آپ کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ آپ کا ارشاد ہے فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کا علم جب صحیح طریقے سے پہنچ جائے تو ائمہ کے اقوال کو چھوڑ کر اس صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کا لیت و لال نہ کیا جائے، اور یہی قول ائمہ حضرات سے بھی منقول ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو اس کو ہمارا مذہب سمجھو، ہمارے قول کو دیوار پر دے مارو۔ 15 ہجری تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک رجی طلاق شمار کرتے تھے۔ ایک صحابی بھی ایسا نہ تھا کہ جس نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہو۔ خود سیدنا عمر نے جب یہ محسوس کیا کہ 3 طلاقوں کو 3 قرار دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں میں یک بارگی طلاقیں دینے کا فساد اور بڑھ گیا ہے، تو آپ نے اس سیاسی فیصلے سے رجوع کر لیا اور اس پر ندامت کا اظہار بھی فرمایا، جس کو حضرت امام ابن قیم اپنی تصنیف اغاثۃ الاذفان جلد اول صفحہ نمبر 336 میں ارشاد فرماتے ہیں،
قال الحافظ ابو بکر الاسماعیلی فی مسند عمر اخبرنا ابو یعلا حدثنا صالح بن مالک حدثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن ابیہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ندامت مجھے 3 کاموں پر ہوئی وہ کسی اور کام پر نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ میں 3 طلاقوں کو طلاق تحریم نہ بناتا، دوسرا یہ کہ غلاموں کو نکاح کرنے کا حکم صادر نہ کرتا، اور تیسرا یہ ہے کہ نوحہ کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتا۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس حکم سے رجوع فرما چکے ہیں، اور رجوع فرمایا اس لیے حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے جید ائمہ، علماء، مفتی، محدث اور مفسر علماء کرام کا متفقہ طور پر یہی فتویٰ ہے کہ حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف عمدۃ القاری جلد 10 صفحہ نمبر 233 میں تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ طاؤس، علامہ ابن اسحاق، علامہ حجاج، علامہ ابراہیم نخعی، علامہ ابن مقاتل حنفی اس کے قائل ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو ایک ہی واقعہ ہوگی۔ یہ ائمہ حنفی اہل سنت والجماعت کا واضح مسلک بیک وقت دی گئی ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 طلاق رجعی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرمائیں اور دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔